السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین رب العالمین۔ ہماری چل رہی ہے سورۃ الفاتحہ اور آج اس کی لاسٹ آیا، ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ کریں گے۔ اور جو علم میرے پاس ہے اور جو میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں وہ سمجھ لیجیے کہ ہم نرسری کلاس کا ABCD والا علم ہے جو سیکھ رہے ہیں۔ اس کی ایک ایک لفظ میں اتنی گہرائی ہے اور اتنی ڈیٹیل ہے کہ شاید نہ تو میرے بس کا ہے کہ میں آپ لوگوں کو سکھا سکوں، اور اگر میں نے آپ کو سکھانے کی کوشش بھی کری تو شاید آپ لوگ بھی گھبرا جائیں اور کلاسز آگے شاید کنٹینیو نہیں کر پائیں، یہ سوچ کے کہ اتنی جو ہے وہ مشکل ہو رہی ہیں۔ تو میں بہت کوشش کر رہی ہوں کہ بہت آسانی کے ساتھ اور آسان کر کے آپ لوگوں کو بتایا جائے، ورنہ صرف سورۃ الفاتحہ ہی ایسی چیز ہے کہ اس کی الحمدللہ جو ہے الحمدللہ کا بھی ہم جو ہے وہ تفسیر کرنے بیٹھیں تو شاید نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا حق منوانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو خیر کے ساتھ مکمل فرمائے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا صراط اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب اس راستے کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ وہ راستہ ہے کیا، صراط المستقیم ہے کیا، کس کا ہے، تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم پڑھیں گے۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں نے دونوں کی بھیج دی ہے گروپ میں، آپ لوگ سبق سنا سکتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے اور پھر اس راستے کی ڈیٹیل بتائی گئی۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا جو انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، غیر المغضوب نہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا، علیہم جن پر، ولا الضالین اور نہ گمراہ ہوگا۔ اب یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ راستہ اللہ تعالیٰ تیرا، یہ راستہ وہ جو جنت تک ہمیں لے جائے۔ یہاں پر بتایا گیا راستہ ان لوگوں کا جن کا جو ہے ہمیں اس راستے کی ہمیں ہدایت دے جن لوگوں پر تیرے انعام ہوئے ہیں، ورنہ یہ آتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا راستہ بتا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا راستہ سکھا دے۔ تو اس کی مفسرین دو جو ہیں وجوہات لکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی، اپنے انعام یافتہ بندوں کی عزت افزائی کی ہے اس طرح سے کہہ کر، اور دوسری واقعی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں بھیجا یا یہ کیوں آیا، لیکن یہ دو چیزیں اس میں آتی ہیں، دو پوائنٹس۔ ایک یہ کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان انسانوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ بچہ وہ کچھ کلاس میں جا کر نہیں سیکھ پاتا، وہ کچھ سکھانے سے نہیں سیکھ پاتا جو اپنے گھر میں اپنے بڑوں کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ تو انسانی فطرت ہے کہ انسان شخصیت سے سیکھتا ہے۔ اسی لیے مشرکین مکہ کا بہت زور تھا کہ ایک فرشتہ کیوں نہیں بھیجا رسول، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ انسان کو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تاکہ وہ انسان رول ماڈل بنے ہم سب کے لیے۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اسوۃ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اگر فرشتہ ہوتا تو لوگ یہی کہتے بھائی وہ تو فرشتے تھے، ان کے لیے کیا مسئلہ تھا، ان کے لیے کیا مشکل تھی، لیکن انسان ہونے کے بعد انہوں نے تمام چیزیں کر کے دکھا دیں۔ بہرحال تو یہ دو وجوہات جو ہے مفسرین لکھتے ہیں یہاں پر اس چیز کی کہ جہاں پر انعمت علیہم جو ہیں انعام یافتہ لوگ جو ہیں ان کا جو راستہ مانگا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں انعمت کیا ہے، انعام کیا ہے۔ ماضی کا، پاسٹ کا صیغہ ہے، یعنی کہ جن لوگوں پر انعام ہو چکا۔ ابھی آپ کسی پہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ انعام یافتہ ہے، وہ انعام یافتہ ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ آج کوئی بہت زیادہ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے ایسا ہو کہ کل وہ اس راستے سے بھٹک جائے۔ جیسے کل بھی ہم نے دعا کی تھی کہ اللہ مرتے دم تک اس راستے پہ ہم سب کو قائم رکھے۔ تو یہ پاسٹ کا صیغہ ہے، یعنی کہ جن پر انعام ہو چکا۔ پھر انعمتا میں کیا ہے؟ نون عین میم، نام، نام کہتے ہیں انعام، فضل، احسان کو، اور قرآن میں یہ 8 دفعہ ورڈ آیا ہے، یعنی کہ ایسا احسان، ایسا فضل، ایسی نعمت جو ظاہر ہو۔
اور سورہ نمل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو گن نہیں سکتے، تم شمار نہیں کر سکتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر اتنے احسان ہیں۔ تو وہ لوگ جن پر انعام ہوا، اب یہ بتائیے کیا میرے اور آپ کے اوپر اللہ کا انعام ہے؟ الحمدللہ اس وقت ہمارے پر اللہ کا بہت بڑا یہ انعام ہے کہ ہم اس کی کتاب کو سمجھنے اور سیکھنے والے ہیں۔ ہم بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہوں گے جو اس گروپ میں ہوں گے اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، اور کلاس میں ہو کر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہیں سیکھ رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں گروپ میں ہو کر بھی۔ تو جو سیکھ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کون ہیں؟ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اور اپنے خصوصی انعامات سے بھی نواز دے۔ پھر یہ راستہ مانگا ہے نیک لوگوں کا، انعام یافتہ لوگوں کا۔ یہاں پر کیا ہے؟ راستہ مانگا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ان کا دامن تھام لو، ان کے پیچھے پیچھے بس جو ہے یہ سوچ کے چل پڑو کہ یہ جو ہیں ہمیں جنت لے جائیں گے، بلکہ ان کے راستے پہ چلو، جو کام انہوں نے کیے ہیں، جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں اس طرح سے گزارو، اور آگے ہم دیکھیں گے بھی کہ انعام یافتہ لوگ کون کون ہیں۔ جی اب یہ انعام یافتہ لوگ کون کون سے ہیں، ان میں کون لوگ آتے ہیں جن پر اللہ کے انعام ہوئے؟ تو اس کے لیے ریفرنس آپ لوگ نوٹ کریں، سورۃ النساء آیت نمبر 69۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ساتھ ہوں گے ان کے جن پر انعام کیا اللہ نے، اور وہ کون کون ہیں؟ من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیق، والشہداء، اور شہید، والصالحین، اور نیک، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے بہترین جو ہیں وہ ساتھی ہوں گے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ ان کی کیٹیگری بتائی گئی ہے کہ وہ 4 ہیں۔ نبی، سب سے اوپر کا درجہ کس کا ہے؟ نبیوں کا ہے۔ اب یہ مقام وہ ہے جو نہ میں، نہ آپ، نہ کوئی انسان پا سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے ملتا ہے، اور اب جس کو بھی ملنا تھا مل چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو ہیں خاتم النبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ اب کوئی اگر اس کی دعا بھی مانگے تو وہ دعا بھی جو ہوگی وہ گناہ میں شامل ہوگی، اور وہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی، نہ عمل سے مل سکتا ہے، نہ دعا سے مل سکتا ہے، نہ اور کسی طرح سے مل سکتا ہے۔ تو نبی کیا ہے؟ سب سے اوپر کا درجہ ہے۔ اب اس کے بعد ہے صدیق۔ صدیق جو ہے وہ شخص ہوتا ہے جو ظاہری کمالات کے ساتھ ساتھ باطنی کمالات میں بھی ماہر ہو، جو اللہ کے ساتھ بھی سچا ہو، لوگوں کے ساتھ بھی سچا ہو، اور خود اپنے ساتھ بھی سچا ہو۔ یعنی کہ صدیق صراط المستقیم کے قافلے میں چلنے والا سب سے مخلص اور سب سے متقی اور سب سے وفادار فرد ہوتا ہے۔ تو کیا میں اور آپ صدیق بن سکتے ہیں؟ جی ہے تو بہت مشکل، لیکن اگر کوشش کریں تو بن بھی سکتے ہیں۔ جو ٹاپ موسٹ عمل کرے گا وہی صدیق بنے گا، اور اسلام نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو صدیق کا لقب دیا ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے اندر اس قدر، مطلب آپ ان کی، جن لوگوں نے بھی ان کی بایوگرافی پڑھی ہوگی، ان کے واقعات آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ صدیق بن کیسے گئے۔ معراج کے موقع پر اتنا بڑا موقع تھا، کیا تھا کہ آسمانوں کی سیر، وہ بھی اس زمانے میں۔ اب تو راکٹ سے بھی سمجھ لیجیے کتنے دن لگے ہیں چاند پر جانے میں، کہاں 7 آسمان پلک جھپکتے پہنچ جانا۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو میں نے مان لیا، بن گئے وہ صدیق۔ حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، صحابہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن ان کی بات سمجھ میں آ گئی، بن گئے وہ صدیق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اس نے تھوڑا بہت تردد کیا، تھوڑا بہت سوچا سمجھا، پھر اسلام لایا، لیکن حضرت ابو بکر فوراً اسلام لے آئے تو بن گئے صدیق۔ قرآن کی کچھ آیتیں لوگ خوش ہو رہے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، سب خوش ہو رہے ہیں کہ ارے اب اسلام کو کامیابی مل گئی۔ صدیق بیٹھے رو رہے ہیں۔ کہا کیوں رو رہے ہیں؟ تو ان کا تو خوشی کا موقع ہے، آپ رو رہے ہیں؟ تو لیکن وہ سمجھ گئے کہ یہ نبی کے جانے کا بھی وقت آ چکا ہے، کیونکہ اب کام کمپلیٹ ہو گیا۔
تبوک کا موقع دیکھیے، حضرت عمر جو تھے ان سے ہمیشہ جو تھے وہ اس معاملے میں نے کل بھی بات کی تھی کہ اس معاملے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ریس لگا سکتے ہیں۔ حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے، وہ سارا کا سارا لے آئے، بن گئے صدیق۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے جلیل و قدر صحابہ اپنا آپا کھوئے ہوئے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر کا فتنے میں شکار ہونے والی امت کو منبر پر کھڑے ہو کر سمجھانا ان کو صدیق بناتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ جب جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ الحی القیوم ہے، اور جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبادت کرتا تھا یا ان کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ فإن محمد قد مات۔ تو یہ تمام چیزیں ہونا، قرآن کا کو سمجھنا، اپنا سب کچھ قربان کر دینا، فوراً لبیک کر دینا رسول اللہ کی بات پر، یہ تمام چیزیں ان کو صدیق بناتی ہیں۔ تو صدیق کا مقام پہ جانے کے لیے انسان کیا کرتا ہے، دوسروں کے لیے جینے والا ہوتا ہے، اپنی ہر چیز چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا جو درجہ ہے وہ ہے شہید کا۔ شہید کہتے ہیں گواہ کو بھی، اور شہید اس کو بھی کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں فوت ہو جاتا ہے، یعنی کہ اور ایک اور سورہ نساء کی آیت نمبر 18 ہے، آپ اس کو بھی جا کر پڑھیے گا، اس میں جو شہید کا معنی آیا ہے وہ علماء حق کے لیے گواہی دینے کا معنی آیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء حق کا راستہ، شہید یعنی گواہ، اگر گواہ کے معنی میں لیں تو علماء حق کا راستہ، اور شہید اگر جو ہے اللہ کے راستے میں قربان ہونے والے کو لیں تو پھر وہ اس کا راستہ۔ یا اس کو اگر ہم ملا کے سمجھیں تو اس طرح سے بھی ہم بات کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی خوشنودگی کی خاطر، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے خاطر، یا اپنے ملک یا مسلمانوں کے دفاع کے خاطر جان دے دے، تو وہ آدمی جو اللہ کے دین کے خاطر، اس کی سربلندی کے خاطر جان دے دیتا ہے، تو دراصل وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے اس دین حق ہونے میں، سچا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر شک ہوتا تو وہ کیا جان جیسی قیمتی چیز کو دے دیتا؟ نہیں دیتا۔ اور اگر گواہی کے معنی میں بھی اس کو لیں تو گواہی کیسے دی جاتی ہے؟ یا تو زبان سے دی جاتی ہے، یا عمل سے دی جاتی ہے، اور تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا سب کچھ لٹا کر، اپنا جان و مال سب کچھ لٹا کر دی جاتی ہے۔ تو لیکن ایک بات اور بھی ہے، جو ساری زندگی دین کی سربلندی میں لگا رہے گا، وہ اگر گھر پہ بستر بھی مرے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی شہید میں ہی شمار ہوگا۔ حدیث کا ایک مفہوم میں آتا ہے کہ طالب علم جو دین کے راستے پر چلتا ہے اور اس کی اس راستے میں موت ہو جاتی ہے تو اس کا درجہ بھی شہید جیسا ہے۔ تیسری کیٹیگری جو ہے وہ صالحین کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کم از کم اس میں تو شامل کر لے کہ ہم جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں، صالحین ہو جائیں۔ تو ایسا شخص جو اپنے طرز عمل سے، صالحین کون ہوتا ہے؟ ایسا شخص جو اپنے طرز عمل سے نیکی کی علامت بن جاتا ہے، جس کی لوگ گواہی دیتے ہیں کہ یہ نیک بندہ ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ غیبت نہیں کرتا، یہ سود نہیں کھاتا، یہ چوری نہیں کرتا، ہے نا۔ تو وہ، اور شرعی اصطلاح میں اگر اس کا معنی دیکھا جائے تو ایسا شخص جو فرائض، واجبات یعنی کہ جو کمپلسری چیزیں ہیں، فرائض یعنی جو فرض ہیں، اور مستحبات یعنی کہ جو مستحب ہیں، جیسے کہ عشرہ ذوالحج کے روزے ہیں یا عاشورہ کا روزہ ہے، تو یہ کیا ہیں؟ یہ مستحب ہے نا، چیزیں کا پابند ہو، آداب شریعت کا لحاظ رکھنے والا ہو، حقوق العباد کو پورا کرنے والا ہو، دین کے تقاضوں کو بجا لانے والا ہو، تو یہ کیا ہے؟ صالحین ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے اس کو کہ عام زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ صالحین بن کے زندگی گزارنا ہے، فرائض کی پابندی کرنا ہے، واجبات کی پابندی کرنا ہے، مستحبات کی پابندی کرنا ہے، آداب شریعت کا لحاظ رکھنا ہے، حقوق العباد کی پابندی کرنا ہے، اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ لیکن یہ سوچ کے اپنے آپ کو، اپنے اندر ایک چیز، ایک وعدہ بھی کریں کہ جب کبھی دین کو اور دین کی سربلندی کے لیے میری جان کی بھی ضرورت پڑے گی تو میں وہ بھی قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، تو انسان شہید کا درجہ بھی پا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ چار جو ہیں کیٹیگریز ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین ہیں۔ تو ہم ان تین کے لیے تو کوشش کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کوشش کرنے والا بنا دے۔ تو آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ انعام یافتہ لوگ کون کون ہیں۔ اب دیکھیے، میں نے اب شاید یہ بات پہلے بھی بتائی تھی، بیچ میں آڈیو کٹ ہو گئی تھی، بچہ رو رہا تھا، تو کہ
ہم سے ہم نے جو مانگا ہے وہ ان لوگوں کا راستہ مانگا ہے نا، انعام یافتہ لوگوں کا، یہ نہیں کہ بس یہ ہمیں پار کرا دیں گے. ہمیں کیا کرنا ہے، ان کے طور طریقوں پہ، ان کے یعنی کہ جیسے صدیق کا میں نے آپ کو بتایا، حضرت ابوبکر کا، شہید کا جو طریقہ ہوتا ہے، یعنی حق کی گواہی دینے والے یا جان دینے والے، اور صالحین کے جو بتائیں گے صفات، ان طریقوں پہ چلنا ہے. پھر ایک بات یہ دیکھیے کہ یہ راستہ ہے تو بہت کشادہ، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ صراط جو ہوتا ہے وہ ہائی وے وہ کہتے ہیں، سب چل سکتے ہیں اس پہ، تو بھیڑ چل سکتی ہے اس پہ، تو بہت کشادہ راستہ ہے. لیکن اس کے بعد بھی سب آتے نہیں ہیں اس راستے پر، بہت کم ہی لوگ آتے ہیں. لوگ کدھر جاتے ہیں؟ لوگ جاتے ہیں بھیڑ کی طرف. چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی. تو لوگ کس طرف جا رہے ہوتے ہیں؟ بھیڑ کی طرف کو جا رہے ہوتے ہیں. اور صراط المستقیم پہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس راستے میں پھول نہیں بچھے ہوئے، اس راستے میں رکاوٹیں ہیں، مصیبتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے کہ کون کون اس راستے پہ چلنے کے لائق ہے. امام ابن قیم نے قول نقل کیا ہے سلف صالحین کا، وہ فرماتے ہیں کہ جو حق کا راستہ ہے نا اسے تم پکڑ لو، اور اس راستے کی قلت سے تم مت گھبرانا، یعنی کہ کم لوگوں کو دیکھ کے گھبرانا مت کہ اس پہ بہت کم لوگ چل رہے ہیں. باطل کے راستے سے بچ کر رہنا، جو حالکین ہیں یعنی ہلاک ہونے والے ہیں، اور ان کی کثرت سے دھوکہ مت کھانا، کثرت تعداد سے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ سبھی تو کر رہے ہیں، کیا ہوا تو اگر میں نے کر دیا، سب یہی کر رہے ہیں، سب یہی کرتے ہیں، آج کل کا تو یہی رواج ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے حق کدھر ہے، حق کا راستہ کون سا ہے، قرآن کا راستہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. تو وہی صراط المستقیم ہے، بھلے ہی اس پر چند لوگ چل رہے ہوں. اور جب چند لوگ چل رہے ہوں گے اور آپ اس میں شامل ہوں گے، آپ اکیلے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر آپ کو کوئی نہ کوئی مخلص ساتھی ضرور دے دے گا. اسلام جب آیا تھا نا تو بھی اجنبی تھا، حدیث کا مفہوم ہے نا. اور ایک وقت آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام پھر سے اجنبی ہو جائے گا. تو پھر کیا فرمایا؟ فتوبہ للغرباء، تو خوشخبری دے دو غرباؤں کو، غرباء یعنی اجنبیوں کو. تو اگر آپ اس راستے پہ اجنبی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں چل رہا ہے اور میں اکیلی اس راستے پہ چل رہی ہوں، تو گھبرائے نہیں. اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کو اس راستے پہ ساتھی دے گا، اور ان ساتھیوں کو ہمیں لے کر چلنا ہے، کیونکہ شیطان بہکائے گا. صراط المستقیم پر جمے رہنا اور انعمت علیہم کے راستے پہ جمے رہنا بہت مشکل ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ خود بھی اس پر جمنا ہے اور دوسروں کو بھی جمانا ہے. کبھی کسی کو یہ مشورہ نہ دیں کہ اس راستے کو چھوڑ دو، بہت مشکل ہے، آئے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کلاس میں بتا رہی ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور جو گر رہا ہو تو اسے سنبھالنا بھی ہے، اسے وہ چھوڑ نہیں دینا. لیکن یہ نہیں کہنا ہے کہ بھئی اس کلاس کو چھوڑ دو، دین کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو، برقعے کو چھوڑ دو، حجاب کو چھوڑ دو. بہت مشکل ہے. حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، کیسی کیسی تکلیفیں ان کو دی جا رہی ہوتی تھیں. مشرکین مکہ ان پہ کیسے ظلم و ستم کر رہے ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہوئے جاتے تھے. کبھی آپ نے ایک جملہ یہ نہیں کہا کہ بہت تکلیف ہے، تم اس دین کو چھوڑ دو. کہہ دو ان کی جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، مان لو ان کی بات. چھوڑنا نہیں ہے اس راستے کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے. مالک، ہم لوگ اس لائق نہیں ہیں. وہ تو بڑے بڑے لوگ تھے اور بڑی بڑی ان کی آزمائشیں تھیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں. تو اس راستے پہ خود بھی جم کے رہنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی لے کر چلنا ہے اگر ہمارے کوئی ساتھ میں ہے. اس کے بعد اگلے حصے کی طرف اس سورہ آتے ہیں کہ غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں کا جو کیا ہو گئے، جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، یا جو لوگ گمراہ ہو گئے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہ جو تھے، جو انعمت علیہم تھے، وہ صحیح راستے پہ چلنے والے تھے. لیکن اسی صحیح راستے پہ چلتے چلتے کیا ہوتے ہیں، اگر انسان شارٹ کٹ لے لیتا ہے، انسان کوئی ایگزٹ لے لیتا ہے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ گم ہو جاتا ہے. تو اب کس کے راستے پہ نہیں چلنا وہ بھی بتا دیا گیا. کس کے راستے پہ چلنا ہے؟ انعمت علیہم کے. کس کے راستے پہ نہیں چلنا ہے؟ وہ کون ہے؟ غیر المغضوب. غیر ورڈ جو ہے غا یا را سے ہے، اور غیر ہم اردو میں بھی بولتے ہیں فلاں غیر ہے، فلاں اپنا ہے. غیر جو اپنا نہ ہو، غارہ
یہ غیرو غیرن سے ہے یہ ورڈ، اور نہ وہ جو جن پر نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا۔ مغضوب کون ہوتا ہے؟ مغضوب ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے غا غین ضاد با غضب، اور یہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں غضب ناک ہو گیا فلاں، غضب آ گیا، غصہ آ گیا، بہت سخت عذاب دینے والا۔ اور یہ کا غضب ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ہوا۔ مغضوب وہ ہوتا ہے جسے علم ہوتا ہے صراط المستقیم کا۔ اس بات کو آپ نوٹ کر لیجئے کہ مغضوب کون ہوتا ہے؟ جس کو علم تو ہوتا ہے صراط المستقیم کا لیکن اس پر چلتا نہیں ہے، یا یہ کہ علم ہوتا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے لیکن اسی راستے پر جان بوجھ کر چلتا ہے۔ اگر ایسا ہوگا، مثلاً آپ کو اس ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک میڈ کام کرتی ہے۔ آج میرے گھر کچھ مہمان آ رہے ہیں، میں نے میڈ سے کہا ڈرائنگ روم کی صفائی کر لینا، کھانے میں بریانی اور مرغہ بنا لینا، اور میں ذرا جا رہی ہوں، ان لوگوں کو لینے جا رہی ہوں، ایئرپورٹ جا رہی ہوں، کہیں جا رہی ہوں، اتنی دیر میں تم یہ سارے کام کر لو۔ میں لوٹ کے آتی ہوں تو میری میڈ نے کیا کرا، میں آ کے دیکھتی ہوں تو گھر بھی ویسی پڑا ہے، کچن بھی ویسی پڑا ہے، اور گھر میں سے بریانی کی جگہ ساگ کوفتوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ میری میڈ مجھ سے کہتی ہے کہ آپ کافی دن سے کہہ رہی تھیں کہ پیچھے کی بالکنی صاف کر لو، اس میں بہت کوڑا تھا، تو میں نے وہ صاف کر لیا، اور بریانی تو مجھے پسند ہی نہیں ہے، چاول تو مجھے جو ہے وہ نقصان دیتے ہیں، تو میں نے کیا کرا، ساگ کوفتے بنا لیے، یہ مجھے پسند ہے۔ اب آپ بتائیے، آپ اس سے خوش ہوں گی یا آپ کے اوپر اس کے اوپر غصہ آئے گا، غضب آئے گا؟ آپ کو اس کے اوپر سخت غصہ آئے گا کہ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ کیا کرنا ہے لیکن تم نے جان بوجھ کر الٹا کام کیا، جبکہ اس نے کام کیا ہے، ایسا نہیں ہے کام نہیں کیا، لیکن اب اس کام کے اوپر کیا ہوگا، آپ اسے شاباشی دیں گی، آپ کو غصہ آئے گا۔ تو مغضوب وہ ہوتا ہے جس کو آپ بتا دیا گیا ہے، جس کو پتا ہو کہ کیا کرنا ہے اور اس کے بعد وہ نہیں کرتا ہے۔ اور جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بنی اسرائیل کو جو مغضوب کی جو ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، وہ کیوں ہوا؟ ان کی کچھ صفات ہم قرآن میں پڑھیں گے کہ ایک تو وہ حیلہ سازیاں کرتے تھے، دھوکے بازیاں کرتے تھے، اللہ کو نعوذ باللہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، بندوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، حق کو چھپاتے تھے، علماؤں کو اپنا رب بنا لیتے تھے، علماؤں کو ایسا ان کے پیچھے پیچھے چلنا کہ ان کی ہر بات کو صحیح ماننا چاہے وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہو، یہ ہوتا ہے رب بنا لینا۔ پوجا کوئی نہیں کرتا ہے، سجدے کوئی نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح تحریف کرتے تھے کتاب میں، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا، خود کو مسلمان کہنا اور مسلمانوں والے عمل نہ ہونا، تو یہ سب ان کی صفات تھیں۔ اب اگر بنی اسرائیل یا یہود کے لیے یہ الفاظ آتا ہے مغضوب، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہود ہی جو ہیں وہ اللہ کے غضب کے شکار ہوئے، جو کوئی اب اس راستے پہ چلے گا وہ مغضوب ہوگا، جو کوئی یہ والے کام کرے گا اس پر اللہ کا غضب ہوگا۔ اور پہلے بھی دیکھیے بہت ساری قومیں ایسی گزر چکی ہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا ہے، اللہ نے انہیں پکڑا ہے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، کتنی قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کیسا غضب ہوا کہ پوری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ کسی کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کو چیخ نے آ پکڑا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ غرق کر دیا پانی میں، کسی کے جو ہے لوط علیہ السلام کی تو پوری بستی کو آسمانوں پہلے پتھروں کی بارش کی گئی اور پھر اس کو آسمانوں پہ لے جا کے الٹا پٹک دیا گیا۔ اور آج یہ تمام کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں، اس کے بعد بھی یہ تو کہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو ہم بچے ہوئے۔ اس کے بعد اب کس کا راستہ نہیں، ایک تو کس کا، مغضوب کا، ٹھیک ہے، اب دوسرا کس کا، ضالین کا۔ اب ضالین کون ہے، ضلال کیا ہے؟ ضلال کہتے ہیں بھول جانا، فارگیٹ، جو کہتے ہیں نا فارگیٹ، بھول گئے، اور اس کا ایک معنی تلاش کرنے کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو بھول جاتا ہے وہی پھر تلاش بھی کرتا ہے۔ اس کا ایک معنی مسٹیک بھی ہوتا ہے، اس کا ایک معنی نسیان یعنی کہ بھولنے سے تھوڑا نیچے کیئرلیس ہو جانا، اس کا ایک معنی جو ہوتا ہے نواقف یعنی کہ پتہ ہی نہیں، اس کا ایک معنی حیران ہونا بھی ہوتا ہے، سرپرائزڈ ہو جانا، اور اس کا ایک معنی بے خبر، اناویئر ہو جانا، یہ بھی معنی ہوتا ہے، بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ تو اور یہ ساری چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں۔ تو دیکھا جائے تو ضالین کون ہوتے ہیں کہ جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں، جنہیں علم ہی نہیں، بس کر رہے ہیں بے علمی میں سب کام کر رہے ہیں۔
اگر ان سب کی نسبت شیطان، کافر، فاسق، فاجر کی طرف کی جائے گی تو یہ رشد اور ہدایت کا اپوزٹ ہوگا. کون؟ کیا چیز؟ ضالین. لیکن اگر کوئی ہدایت یافتہ شخص یا کوئی نبی کے نہیں بھی آیا ہے نا، الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا، کیا ہم نے آپ کو جو ہے گمراہ جان کر آپ کو ہدایت نہیں دی؟ تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایسے نہیں تھے کہ بھولے ہوئے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا. وہاں پہ جو معنی آئے گا وہ آئے گا حق کی تلاش میں تھے آپ. میں نے بتایا نا کہ جو بھولتا ہے وہ تلاش کرنا بھی اس کا ایک معنی ہوتا ہے، یا نسیان کے معنی میں آئے گا. تو سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے تلاش میں تھے، آپ کو حق مل نہیں رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل نہیں رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجدک ضالا فہدا، تو ہم نے آپ کو ہدایت دے دی. تو یہ جو ہے ضالین کیا ہے؟ علم ہی نہیں ہے، عمل کرے چلے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں اپنی من مرضیوں کے عمل. اور جو ضالین ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی اس والی صفت کو بہت کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ رحمان الرحیم، جو چاہے کرو، جیسا چاہے کرو، بس اللہ رحمان الرحیم. غلط سلط کام کرتے رہتے ہیں، من مرضی کی چیزوں پہ چلتے رہتے ہیں، جو من چاہتا ہے کرتے رہتے ہیں. اب ہم نے یہاں پر دیکھے انسانوں کے 3 بڑے گروہ، اور میں نے شروع میں شاید آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ سورہ فاتحہ ہر طرح کے انسانوں کا احاطہ کرتی ہے. اب کون کون سے آپ نے اس میں انسانوں کا دیکھا؟ یہی 3 بڑے گروہ ہوتے ہیں. ایک انعمت علیہم، جن پر انعام ہوا. وہ کون تھے؟ وہ تھے جن کے پاس علم بھی تھا اور جن کے پاس عمل بھی تھا، یعنی کہ اللہ کی مرضی کو جانتے بھی تھے، وہ جاننے کی کوشش بھی کرتے تھے، جانتے تھے، اور پھر اس پر چلنے والے بھی تھے. مغضوب کون تھے؟ علم تو تھا پر عمل کی کوشش کوئی نہیں، کوئی عمل نہیں کیا، اللہ کی مرضی کو جان کر بھی اس پر چل کے نہیں دکھایا. اور ضالین کون؟ کہ نہ علم نہ صحیح عمل، جنہیں پتہ ہی نہیں اللہ کی مرضی کیا ہے، تو پھر وہ ایسے بھٹکتے رہیں گے، اپنی مرضی کا کام کرتے رہیں گے. تو اب کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے انعمت علیہم میں شامل ہونا ہے، علم بھی لینا ہے اور عمل بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ بس علم لیتے رہیں، نوٹس بناتے رہیں، کاپیاں بھرتے رہیں اور کیا کرتے رہیں، بس یہ سوچتے رہیں کہ بس ہم بہت بڑے علم والے ہوگا. خالی علم بھی آپ کو نہیں بچائے گا، بلکہ اور سخت پکڑ ہو جائے گی اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے. اور یہ سوچ کے اگر آپ قرآن کے راستے پہ ہی نہ آئیں، کیونکہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. میری اپنی ایک ریلیٹیو تھی، میں نے ان سے کہا جب آپ قرآن کی طرف آئیے تو بڑی ہماری ملانی کہتی ہیں کہ نہیں بھائی ابھی تم بچی ہو، ابھی تم چھوٹی ہو، اور ابھی تم ان چکروں میں مت پڑنا، اور اگر تمہیں پتہ چل گیا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے تو تمہیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا، اور تم عمل نہیں کرو گی پتہ ہونے کے بعد تو بہت سخت پکڑ ہوگی پھر. تو میں نے کہا یہ تو آپ کی ملانی نے ٹھیک کہا کہ اگر آپ کو پتہ ہونے کے بعد آپ عمل نہیں کرو گی تو پکڑ ہوگی، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر آپ علم ہی نہ لوگے تو آپ بچ جاؤ گے؟ ایسا کہیں لکھا ہے کہ علم نہیں لوگے تو بچ جاؤ گے؟ اس دن تو آپ سے ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا نا، کہ تمہیں اللہ نے نعمت دی تھی، دل دیا تھا، دماغ دیا تھا، آنکھ دی تھی، ہاتھ دیے تھے، پیر دیے تھے، سب کچھ دیا تھا. اس سے تم کیا دنیا کی چیزیں سیکھ سکتے تھے، دنیا کی ڈگریاں لے سکتے تھے، اور تمہیں صرف ایک کتاب کا تم سے علم نہیں دیا گیا، اور تمہیں دنیا کی کتنی کتابوں کو چڑھ جائے، تو بچنا تب بھی نہیں کوئی ایکسکیوز. اور خاص طور سے آج کے زمانے میں جب علم لینا اتنا آسان ہے کہ آپ گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں، آپ اللہ کے آگے کیا ایکسکیوز دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اسی لیے علم نہیں لیا کہ ہمیں عمل کرنا پڑتا. تو بچنے کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ علم سیکھیں، اور اس نیت سے سیکھیں کہ اللہ مجھے علم کرنا ہے، کروں گی میں عمل، میں بڑی کمزور ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کیا کر توفیق دے دے اس پہ. اور جب آپ کی نیت خالص ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گا. تو مغروب نہیں بننا ہے کہ جو علم سیکھ کر بھی ہٹ دھرمیوں میں، خود غرضیوں میں اور اپنے اس میں لگے رہے، انہوں نے عمل ہی نہیں کیا. اور سورہ قصص 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں پہ چلے، تو خواہشوں پہ بھی نہیں چلنا. تو یہ سورۃ فاتحہ کا مختصراً خلاصہ تھا. سورہ فاتحہ دعا ہے، اور دعا میں ایموشنز زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کو دل سے مانگا کریں. اہدنا الصراط المستقیم جو ہے، اور یہ سوچ کے ہم واقعی میں پڑھا رہے ہیں، لیکن ہم جس وقت نماز پڑھتے ہیں تو ہم جلدی جلدی پڑھ جاتے ہیں. ہم کبھی یہ سوچیں، ایک کا میں سن رہی تھی تو بتا رہے تھے کہ ایک جو تھے صحابی تھے یا کوئی سلف تھے کہ وہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتے تھے تو تھوڑی دیر رکتے تھے، پھر اس کے بعد کہتے تھے الرحمن الرحیم، پھر رکتے تھے.
تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ رک رک کر کیوں اس طرح سے نماز پڑھاتے ہیں؟ تو بولے میں اللہ کا جواب سن رہا ہوتا ہوں. یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ شروع میں کہ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کری، میرے بندے نے میری تعریف بیان کری، ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. پھر ہم نے اس سورہ میں کیا دیکھا؟ اللہ سے بندوں کا رشتہ دیکھا کہ ہم غلام ہیں. ہم نے اپنی غلامی جب تسلیم کر لی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم تیرے غلام ہیں، ایاک نعبد کہہ کے، تو پھر مالک سے بنا پوچھے کوئی غلام کوئی کام کرتا ہے؟ تو یاد رکھیں غلامی اور ہدایت ساتھ ساتھ چلتی ہے. غلام منتظر رہتا ہے کہ میرا آقا کچھ کہے اور میں اس کو کروں، ہر وقت انتظار میں رہتا ہے. اور وہ غلامی کیا جو مالک سے پوچھے بھی نہ کہ مجھے کیا کرنا ہے، اپنی من مرضی سے کرتا رہے. تو جو ضالین ہوتے ہیں وہ یہی تو کرتے ہیں، اپنی من مرضی کے کام کرتے رہتے ہیں دین سمجھ کے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اس قرآن سے ملے گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے وہ کتاب جس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ علم الگ چیز ہے اور ہدایت الگ چیز ہے. علم کس چیز سے بڑھتا ہے؟ آپ کی محنت سے، آپ کی کوشش سے. آپ جیسے جیسے محنتیں کرتی جائیں گی، آپ نوٹس بنائیں گی، آپ کلاس سنیں گی، آپ لکھیں گی، آپ ٹیسٹ دیں گی، آپ کا علم بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. پورے ویک لگا کر آپ 4 آیتیں سیکھ رہی ہیں. لیکن ہدایت کیا بڑھے گی؟ ہدایت کوشش سے نہیں بڑھتی، ہدایت طلب سے بڑھتی ہے. طلب رکھیں دل میں کہ اللہ جو میں پڑھ رہی ہوں مجھے اس پر ہدایت بھی دے دے، مجھے اس پہ جما دے، مجھے اس پہ عمل کی توفیق دے دے. جس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کی غلام ہوں، مجھے اس کی غلامی قبول ہے، مجھے اس کا غلام بننا ہے اور مجھے اس کے لیے کوششیں کرنی ہیں، مجھے اس کے لیے تڑپ، جس کے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ اس کو ہدایت ضرور ملے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز بن مانگے دے رہا ہے. صبح کا آپ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ناشتہ دے دیجئے، چائے دے دیجئے، صبح کو بریک فاسٹ میں مجھے انڈے بھی چاہیے، پراٹھا چاہیے، ہے نا، یہ چاہیے وہ چاہیے، دوپہر کے کھانا چاہیے، اس میں سلاد اور چٹنی بھی چاہیے، دہی بھی چاہیے، شام کو یہ چاہیے، پھر شام کو کچھ نہیں مانگتے ہم یہ چیزیں. اللہ بن مانگے ہمیں دے رہا ہوتا ہے. کبھی ہم نے آکسیجن مانگی ہے، کبھی ہم نے جو ہے اپنے لیے گریوٹی مانگی ہے. اللہ نے کتنی نعمتیں آپ کو بے شمار دی ہیں. لیکن ہدایت نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو مانگنے پر اور تڑپ پر اور طلب پر دے دے. اس کے بعد ہوتا ہے آمین، ایسا ہی ہو. آمین کے 3 معنی لکھ لیجئے. ایسا ہی ہو یعنی کہ جو ہم نے مانگی ہیں یہ دعائیں پوری ہو جائیں، ایسا ہی ہو. دوسرا ہماری امید کو اللہ نامراد نہ کرنا. اور تیسرا معنی ہے اے اللہ تو ہم سے قبول فرما لینا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جب امام ولدالین یعنی کہ اس کو پورا کرے سورہ فاتحہ کو تو تم کہو آمین. اور جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے مل جاتا ہے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس پر رحم کیا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے، عطا بن ابی رواحہ کہتے ہیں کہ آمین جو ہے وہ دعا ہے کہ اللہ تو قبول فرما لے. ابو داؤد میں آتا ہے کہ آمین ایسا ہے جیسے خط پر مہر لگا دینا. ایک شخص بہت آہوزاری کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ آمین کہہ دیتا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی. تو یہ سورۃ الفاتحہ کا مختصراً جو ہے ہم نے 2 ہفتوں میں اس کی ہم نے ترجمہ اور تفسیر کی ہے اور تجوید کی بھی آپ کے پاس آڈیو آ رہی ہیں. آپ پریکٹس کیجیے، اچھے سے اس کو پڑھنا سیکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. اور اللہ تعالیٰ میرا جتنی کوشش تھی، علم تھا، میں نے اپنے بس بھر کوشش کی ہے. جو حق پہنچا ہے وہ سراسر اللہ تیری توفیق ہے. اور جو کمیاں اور غلطیاں مجھ سے یہاں ہو رہی ہیں اس کو پڑھانے میں، اللہ تو انہیں معاف فرما دے. وہ میری کمزوریاں ہیں، مجھے صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ ہم سب کو صراط المستقیم کی ہدایت دے دے اور ہمیں گمراہیوں سے بچا لے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ فرمانا کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.